ان کو گھر میں بہت زیادہ کام ہے تو وہ ظہر ذرا جلدی جلدی ادا کرنا چاہتی ہیں، اس طریقے سے کہ پہلے سنت ادا کر لیں اور پھر کسی کام میں مشغول ہو جائیں، پھر فرض پڑھ لیں، پھر کسی کام میں مشغول ہو جائیں اور سنن نوافل تھوڑا ٹھہر کے پڑھ لیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، سنت جو پہلے والی ہوتی ہیں سنت قبلیہ ہوتی ہیں، جو بعد والی انہیں سنت بعدیہ کہتے ہیں۔ اگر سنت قبلیہ آپ نے ادا کی تو پھر فرض بہت تاخیر سے اگر آپ پڑھیں گی تو ان کے ثواب میں کمی ہوگی۔ بعض نے تو باطل کا حکم لکھا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ ثواب میں کمی ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ فرائض ادا کر لیتی ہیں تو اس کے بعد اگر سنن تھوڑا ٹھہر کے ادا کرتی ہیں تو ان سنتوں کے ثواب میں بھی کمی ہو جائے گی۔ یہ دنیا میں نہیں پتہ چلتا، لیکن یاد رکھیں کہ یہ فرائض ہیں، سنن ہیں، نوافل ہیں، یہ ایسے چیک ہیں کہ جب آپ آخر میں ان کو کیش کروائیں گے تو اتنا آپ کو انعام ملے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس وقت انسان پچھتائے گا کہ کاش ہم تھوڑا سا ثواب بھی ہم نے معمولی سمجھ کے کیوں ضائع کیا۔ تو میرا مشورہ تو آپ کو یہ ہوگا کہ یکسوئی کے ساتھ ایک ساتھ نماز ادا کریں۔ یقینی سی بات ہے جب آپ توڑ کے نماز پڑھیں گی تو خشوع و خضوع تو بالکل نہیں رہ سکتا، بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ ایک دفعہ طبیعت مائل ہوتی ہے، پھر دوبارہ زبردستی اس کو مائل کرنے کی کوشش کریں تو پھر وہ ذوق نہیں رہتا۔ پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ معاذاللہ یوں لگتا ہے جیسے سر سے ہم ایک بوجھ اتارنا چاہتے ہیں، کہ خوش دلی مطلب قائم نہیں رہتی۔ اس لیے بہتر ہے کہ ایک ساتھ پڑھیں، لیکن اگر آپ کو خوف یہ ہو کہ کام اتنے زیادہ ہوتے ہیں آپ کے گھر میں کہ ایک ساتھ ادا کرنے میں فرائض کے ہی قضا ہو جانے کا خوف ہے، تو پھر تو بھائی ایسے ہی کر لیں کہ کم از کم فرض ادا کر لیں، اس کے بعد سنن نوافل تھوڑا ٹھہر کے بھی ادا کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر تھوڑا سا ہمت کی جائے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ آرام سے سنن نوافل بھی ادا کر لیں گے اور گھر کا کام بھی ہو جائے گا۔ ایک انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایصال ثواب کے لیے نوافل وغیرہ پڑھتا ہے تو کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ ہر روزانہ کی عادت بنا لے کہ عشاء کی نماز کے بعد جیسے 2 رکعت نفل بی بی فاطمہ